اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين واسب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله وشهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین کرام، میں نے سورہ مائدہ کے 8ویں نمبر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ مجلس شہداء کربلا کے 20ویں کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے اور اپنے قدیم دستور اور روایتوں کے مطابق جس طریقے سے 10واں ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ مجلس بھی منعقد ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مائدہ کی 8ویں نمبر آیت. اس آیت میں قدرت صاحبان ایمان سے، ایمان کے دعویٰ داروں سے خطاب کرتی ہوئی ارشاد فرما رہی ہے کہ اے لوگوں دیکھو، تم قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم لوگ شہادت میں، گواہی میں عدالت سے کام لو. اور اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، رنجشیں ہو جائیں، تو اس عداوت اور رنجشوں میں بھی اپنے ہاتھوں سے عدالت کا دامن نہ چھوٹنے دو. اور یہ بہترین عدالت، بہترین چیز ہے جس کو خداوند عالم پسند فرماتا ہے. اس کا ظاہری ترجمہ تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے مطالب کو بیان کیا. توجہ فرمائیے، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم صاحبان ایمان سے 2 معاملات میں ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. چاہے وہ شہادت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عداوت کا مسئلہ ہو، صاحبان ایمان سے تقاضا کس بات کا ہے؟ عدالت کا. بڑی توجہ عزیزان محترم، آپ محسوس ہوں گے بہت دلچسپ گفتگو. عداوت، چاہے شہادت ہو، چاہے میدان جنگ میں شہادت ہو، یا آپسی میں کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، وہاں پر شہادت اور گواہی کا مسئلہ ہو، تو پھر انسان کو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو شخصیت پرستی کی ضرورت نہیں ہے، انسان سے مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم صاحبان ایمان ہو تو تم اس شہادت میں بھی عدالت سے کام لو. صلو اپنے پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عدالت کی تھوڑی سی بچوں کے لیے ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے، عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت یعنی انصاف، مساوات. جو اب تک ہمارے ذہنوں میں عدالت کا مفہوم بیٹھا ہوا ہے، عدالت یعنی برابر سے تقسیم کر دینا،
عدالت یعنی سب کو ایک برابر سے دیکھنا، عدالت یہی ہے؟ نہیں عزیزو، یہ عدالت نہیں ہے، یہ مساوات ہے، یہ برابری ہے۔ عدالت کا معنی یہ نہیں ہے، عدالت کا معنی یہ کہ وضع کل شیء علی محلہ، ہر شے کو، ہر چیز کو اس کے اپنے اصل مقام پر رکھ دینے کا نام ہے عدالت۔ جو چیز جس کی جہاں حیثیت ہے، جو چیز جہاں جس کی جو جگہ ہے، اس کو وہاں پر پہنچا دینے کا نام ہے عدالت۔ اگر صاحبان حق کو حق نہ دیا گیا تو یہ ہے ظلم، عدالت کے بالکل مقابلے میں ظلم ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، صلوات پڑھی پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عدالت کا اصل مفہوم کیا اور ہمارے ذہنوں میں عدالت کا معنی کیا بیٹھا ہوا ہے؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ جو جس شے کا جو مقام ہے، جو حق ہے، اس شے کو وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عدالت، اسے کہتے ہیں انصاف، اسے کہتے ہیں نیائے۔ ٹوپی سر پہ رہنے کی جگہ ہے، موزہ پاؤں میں رکھنے کی جگہ ہے۔ ٹوپی سر پہ رہے، موزہ پاؤں میں رہے تو یہ کہتے ہیں عدالت۔ اگر اسی کے برعکس ہو جائے، ٹوپی پاؤں میں چلی جائے، موزہ سر پہ آ جائے، تو یہ عدالت کے خلاف یعنی ظلم۔ جو جس کا جتنا حق ہے، جو جس کا مقام ہے، اس کو اتنا حق دے دیا جائے، یہ کہتے ہیں عدالت۔ صلوات پڑھی پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور مثال دے دوں جو برابر ہمارے عدالت مثال کے طور پہ، ایک ماں ہے، اس کے 5 بچے ہیں چھوٹے بڑے، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 4 سال ہے، ایک کی عمر 12 سال ہے، ایک کی عمر 18 سال ہے، ایک کی عمر 22 سال ہے۔ اس ماں نے 10 روٹیاں بنائی اور بالکل عدالت میں ڈوبی ہوئی انصاف یہ کیا کہ اس نے ہر ایک بچے کو 2 روٹی بانٹ دی۔ کیا کہے گا انسان؟ بڑی عدالت ہے، انصاف پر ہے۔ دیکھیے کتنا مساوات دیکھتی ہے، کتنا برابری دیکھتی ہے، سب کو برابر حصہ لگا دیا۔ نہیں عزیزو، یہ عدالت نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے عدالت کی کیا ڈیفینیشن ہے، عدالت کی کیا پریبھاشا؟ جو جس کا جتنا حق ہے، جو جس کی جتنی ضرورت ہے، اس کو اتنا دے دیا جو اسے کہتے ہیں عدالت۔ جو بچہ 4 سال کا ہے، اس کی بھوک الگ ہے، جو بچہ 8 سال کا ہے، اس کی بھوک الگ ہے، جو بچہ 18 سال کا ہے، 18 سال کی عمر ہے، اس کی بھوک الگ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو 4 سال والے بچے کو 2 روٹی کی ضرورت نہ تھی، 1 روٹی کی ضرورت تھی۔ 18 سال والے بچے کو 2 روٹیوں سے کام نہیں چل رہا تھا، 3 روٹیوں کی ضرورت تھی۔ برابر 2 روٹیاں تقسیم کر دینے کا عدالت نام نہیں ہے، جس کا جتنی بھوک تھی، بھوک کے برابر دے دینے کا نام عدالت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شرعی بھی سن لیجئے، ہمارے معاشرے اور سماج میں عدالت، بہت سارے لوگ انصاف پر بنتے ہیں، بہت سارے لوگ مساوات کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 3 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں، حصہ بانٹا، 5 حصہ برابر لگا دیا۔ کیا کہنا صاحب، بڑا انصاف کر دیا، بڑا عدالت کر دیا۔ جہاں بیٹوں کو حصہ دیا اسی کے برابر بیٹیوں کو بھی حصہ لگا دے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے ذہن کی پیداوار کی ہوئی عدالت ہے۔ قرآن مجید میں آپ میراث کا مسئلہ پڑھیے، قرآن مجید بآواز بلند بانگے دہل میراث کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو عورت کا 2 گنا دیا جائے گا۔ اگر 3 چیزیں ہیں، 2 برابر بیٹے کو ملے گا، 1 برابر بیٹی کو ملے گا۔ ایک مدور صلوات بڑی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مسئلہ شرعی، یہ نہیں کہ برابر بانٹ دیا، ہم بڑے مطمئن ہیں، اب ہم نے کو کیا کہنا، نہیں۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے عدالت کی ڈیفینیشن اور پریبھاشا بنا لیا۔ عدالت بہت عام لفظ ہے۔ ہم سب سے پہلے نماز پڑھنے آتے ہیں، جو
مولوی صاحب جو نماز پڑھتے ہیں پیش نماز کے سامنے یہ دیکھتے ہیں پیش نماز صاحب عادل ہیں کہ عادل نہیں ہے؟ کیا مطلب پیش نماز صاحب عادل ہیں کہ عادل نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کو برابر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ شریعت میں عدالت کا معنی یہ کہ امام کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام عادل وہ پیش نماز گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو، گناہ صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو. یہ ہے عدالت کا معنی. یہ امام کے پیچھے جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس امام کی عدالت کی بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھے پر محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور سن لیجیے عدالت کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. ہم اصول دین پڑھتے چلا تو اصول دین 5 ہے، سب کو معلوم ہے. یاد رکھیے اصل اصول دین پورے امت مسلمہ کے یہاں 3 ہیں: توحید، نبوت، قیامت. اصل اصول دین یہی ہیں. اصول مذہب 5 ہیں. اس لیے کہ اگر خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اقرار کرنے کے بعد خداوند عالم کو عادل نہ مانے تو اس کے یہاں ظلم کا شائبہ پایا جائے گا. اسی طریقے سے اگر نبوت کے بعد امامت کا اگر کڑی قیامت کے درمیان نہ رکھیں تو ان نبوت اور قیامت کی کڑیاں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی. صلوات پر محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دیکھیں جن کے یہاں جو بھی اصول دین صرف اور صرف 3 مانتے ہیں ان کے یہاں گاڑی بنتی ہوئی نہیں نظر آتی ہے، پٹی سے اترتی ہوئی نظر آتی. یاد رکھیے اصول دین تو 3 ہے لیکن اصول مذہب 5 ہے. خدا کی وحدانیت کے بعد خداوند عالم کی عدالت پہ بھی یقین رکھیے اور عدالت کی یقین کے ساتھ ساتھ جہاں نبوت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہیں امامت کی ولایت کا بھی اقرار کریے. صلوات پر محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہتر انداز میں صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ ہے. اور ایسے ہی اگر کہیں شہادت کا مسئلہ آ جائے، گواہی کا مسئلہ آ جائے تو آپ عدالت سے کام لیجئے. یہ میرا پیغام نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ خداوند عالم سورہ مائدہ کے 8ویں نمبر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو جہاں کہیں بھی شہادت کا مسئلہ ہے، جہاں کہیں بھی گواہی کا مسئلہ ہے تو تم عدالت سے کام. شہادت میں عدالت. اس کے بعد دوسرا میسج، دوسرا پیغام اسی آیت میں عداوت میں بھی عدالت ہونی چاہیے. توجہ فرمائیے. عداوت اور دشمنی ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی جبلت ہے. انسان ایک جگہ رہتا ہے تو آپس میں ٹکرا جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، نزاع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. نزاع اور جھگڑا اور دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے عدالت کا دامن چھوڑ دیجئے. توجہ عزیزان محترم، جہاں تک عدالت ممکن ہو اس عداوت اور اس دشمنی میں بھی عدالت برتو عدالت، انصاف برتو انصاف. ایسا نہ ہو کہ ایک گھر کا جھگڑا دوسری گھر پہنچ جائے اور یہ ذمہ داری مردوں کے بنسبت عورتوں کی محبت میں دشمنی اور عداوت کا دائرہ وسیع کرتے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے تو یاد رکھو دائرے کو وسیع نہ کرو، بڑھاؤ نہیں. عداوت کے دائرے کو تنگ رکھو. حالات گزرنے کے ساتھ ساتھ عداوت کا دائرہ ٹوٹ جائے گا. واہ 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 واہ. صلوات پر اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. واہ واہ. اگر عداوت یہ نہیں ہے، عداوت میں عدالت برتو. یہ خدا کا پیغام ہے، خدا کا پیغام. یہ نہیں کہ دشمنی باپ سے تھی، بدلہ انتقام بیٹے سے لے رہے عزیزو. یہ عدالت میں عدالت کا تقاضا نہیں ہے. یہ صاحبان ایمان کی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے صاحب ایمان ہو
تو پھر تم عداوت میں بھی عدالت برتو، عدالت، اور عداوت میں بھی عدالت برتنا یہ انسانوں کا کام ہے، اور عداوت میں عدالت کا دامن چھوڑ دینا صف انسانیت سے خارج ہو کر صف شیطانیت میں آ جانا ہے۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اگر محمد۔ اپنی بقا چاہتے ہو، اپنے نسلوں کی بقا چاہتے ہو تو عداوت کے دائرے کو محدود رکھو، اس عداوت اور دشمنی میں بھی عدالت برتو، عدالت، انصاف برتو، تاکہ تم سب انسانیت سے وابستہ رہو، شیطان کی فہرست میں نہ آنے پاؤ۔ واقعات کو سنو، میں اس عدالت میں عداوت میں عدالت کے حوالے سے دو جملے دوہرا دے رہا ہوں۔ شیطان نے جناب آدم کا انکار سجدہ کیا، مردود بارگاہ ہو گیا، لعنتی ہو گیا، لعنتی الی یوم القیامہ، قیامت تک لعنتی ہو گیا۔ لیکن جب نکلنے لگا تو کیا کہا اس نے؟ میرے سجدوں کا صلہ، میرے عبادتوں کا بدلہ، بہت سی ڈیمانڈیں کی، بہت سی خواہشیں ظاہر کی، اس کے بعد سے پروردگار عالم کو ایک چیلنج دے کے آیا، لاقعدن علی صراط المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ دشمنی کس سے ہے؟ آدم سے۔ انتقام کس سے ہے؟ اولاد آدم سے۔ پھر آیت ترجمہ سن لیجئے، لاقعدن علی صراط المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ سنیما حال میں شیطان نہیں جائے گا، جوئے کے اڈے پہ نہیں دکھے گا، جہاں شطرنج کھیلی جاتی ہو وہاں پہ بیٹھے گا نہیں، آئے گا نہیں۔ کیوں؟ اس نے چیلنج کیا، لاقعدن علی صراط المستقیم، صراط مستقیم پر، راہ راست پر، سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا۔ تو شیطان کہاں بیٹھے گا؟ مسجد کے دروازے پہ آئے گا، امام باڑے کے دروازے پہ آئے گا، فرش ازا کے دروازے پہ آئے گا، جہاں جہاں کہیں بھی نیک اور اچھا عمل ہوگا تو شیطان آئے گا۔ تو شیطان بن کے نہیں آئے گا، صاحب ایمان بن کے آئے گا، مومن بن کے آئے گا، لمبی لمبی داڑھی رکھ کے آئے گا، لمبے لمبے کرتے پہن کے آئے گا، تاکہ مومنوں کو بہکانا ہے، صاحبان ایمان کو بہکانا ہے، وہ آئے گا تو شیطان کے بھیس میں تھوڑی آئے گا۔ لہذا ہر چوغتا موغتا اور ہر لباس میں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو صراط مستقیم پر بیٹھنے کا شیطان نے وہ وعدہ کیا تھا یہیں پر اس کو نبھا رہا ہو۔ صلوات پڑھیے پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ واہ واہ، شیطان کہیں اور نہیں جاتا۔ ہمارے لباس میں ممکن ہے ابا قبا امامہ لگا کے شیطان آ جائے، پھینک سکتے ہیں۔ اس کا وعدہ ہے، اس نے چیلنج کیا خدا بند عالم کو کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک مدرسے میں چوری ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، بڑا شور شرابہ ہنگامہ، ایک چوری، مدرسے میں چوری ہو گئی، مدرسے میں چوری ہو گئی، بڑا غضب ہو گیا، بڑی قیامت آ گئی۔ دیکھیے یہی حالت ہے طالب علموں میں چوری ہو گئی۔ اس وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی، اگر دیکھیے ایک مدرسے میں ہنگامہ، ایک شورش ہے، مدرسے میں ایک چوری ہو گئی ہے، کسی طالب علم نے چوری کر لیا ہے۔ آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہ کہو کہ مدرسے میں چوری ہو گئی، کسی طالب علم نے چوری کر لیا، بلکہ یہ کہو کہ شیطان کسی طالب علم کے بھیس میں آ گیا۔ صلوات پڑھیے پر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم اور آپ ہیں جو
وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، وہ ابلیس ہے، ابلیس شیطان وہ وعدہ کر کے نہیں بولتا۔ اللہ قدن علی صراط المستقیم، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور بیٹھنے کے بعد تیرے بندے کو، اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ ابلیس شیطان، اولاد آدم نے تجھے کیا بگاڑا؟ تیرے ساتھ کیوں اولاد آدم کی دشمنی ہے؟ یہ نہ جانے کون سی اولاد آدم کی نسل میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ تجھے دشمنی لینی تھی، انتقام لینا تھا، بدلہ لینا تھا، تو تو آدم سے بدلہ لیتا۔ یہ اولاد آدم نے کیا بگاڑا ہے؟ اولاد آدم نے کیا کیا ہے تجھے تیرا کہ تو اولاد آدم کو بہکا رہا ہے، اولاد آدم کو تو گمراہ کر رہا ہے، اولاد آدم کا تو گلا گھونٹ رہا ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ شیطانی عداوت ہے، یہ شیطانی عداوت ہے جہاں پر عدالت نہیں پائی جاتی۔ یہ شیطان کی سیرت ہے کہ دشمنی باپ سے ہے، انتقام بیٹے سے لیا جا رہا ہے۔ ارے ہماری جانیں قربان ہو جائیں، واقع کربلا کے اوپر کیا فیصلہ کن جملے حسین ابن علی نے سرزمین کربلا پر کر دیا۔ عداوت نے عدالت کے معیار کو پہچانوا دیا۔ امام نے فرمایا فوج اشقیاء سے، فوج یزیدی سے، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کسی حرام کو حلال کو حرام کر دیا؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ بس ایک ہی جواب تھا، اے حسین ابن علی، آپ نے کچھ بھی نہ کیا، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، آپ نے نہ کوئی حلال کو حرام نہ حرام کو حلال کیا، کچھ بھی نہیں۔ پھر امام نے فرمایا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ وہی جواب شیطان کا، بغضاً لأبی کا، اے حسین ابن علی، آپ کے بابا کی دشمنی میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ کل کے دن وہ ابلیس جملہ دوہرا رہا تھا، آج فوج یزیدی ابلیس کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی آپ معصوم ہیں، لیکن آپ کی بابا کی دشمنی میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ صلوات پر محمد صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ قاتلان حسین کو مسلمان ثابت کرنے والے، ان کو ان کے ایمانوں کو ثابت کرنے والے، پہلے وہ یہ ثابت کریں کہ قاتلان حسین یزید اور فوج یزیدی وہ صاحب مسلمان تھے کہ نہیں تھے، بعد میں صاحب ایمان ثابت کریے گا۔ اس لیے حسین نے فیصلہ کر دیا بغضاً لأبی کا، کہ وہ شیطان کی سیرت کو دہرا رہے ہیں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، اولاد آدم کو بہکاؤں گا، یہ فوج یزیدی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی آپ تو معصوم ہیں، لیکن آپ کے بابا کی دشمنی میں ہم آپ کو قتل۔ یہ ہے عداوت میں عدالت کی معیار سے گرنے کا نتیجہ کہ تا قیام قیامت لعنتی ہو گئے۔ ایک وہ بھی تاریخ ہمارے نظروں کے سامنے ہے جہاں ایک شخص تھا جو عداوت تھی، دشمنی تھی، لیکن دائرے محدود میں تھی، عدالت کے دائرے میں تھی۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ حر جس نے لجام فرس پر حسین ابن علی کے ہاتھ ڈالا تھا، اور حسین نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یقیناً حر اس وقت حکومت کی لالچ میں کہیے، دولت کی تمام کہیے، ثروت کی تمام کہیے کہ حکومت ظالم کے حکومت میں چنگل میں آ گئے تو حکومت کے، جو حر نے حسین ابن علی کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، جو دشمنی اور عداوت کا ثبوت دیا، لیکن عداوت تھی، عدالت کے دائرے میں تھی۔ جس حر نے حسین ابن علی کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، جب وقت نماز ہو گیا تو ظہرین کی نماز حر نے امام کی اقتداء میں کی، ایک امام کی اقتداء میں پڑھی۔ گویا حر یہ بیان دے رہا تھا دشمنی حسین ابن علی سے ہے، لیکن حسین ہمارے امام بھی ہیں، عادل بھی ہیں،
عداوت میں عدالت برتنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک حر تھا، لیکن جب حر اپنی عداوت و دشمنی پر پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا تو فوج یزیدی سے نکل کر فوج حسینی میں داخل ہو کر علیہ السلام ہو گیا۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ حسین ابن علی کا تا قیام قیامت یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، ندامت حاصل کر لو۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ گناہوں پر نادم ہو چکنے کے بعد در حسین پہ آ جاؤ، تم بھی بخش دیے جاؤ گے، تمہاری غلطی بھی بخش دی جائے گی۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اکبر یہ حسین ابن علی کا پیغام جو قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کر رہے ہیں کہ عداوت بھی ہو، دشمنی بھی ہو تو عدالت کے دائرے میں ہونی چاہیے، چاہے شہادت کا بھی مسئلہ ہو، چاہے گواہی دینے کا مسئلہ ہو، کہ راہ خدا میں جان قربان کرنے کا مسئلہ ہو، جہاں کہیں بھی شہادت کا مرحلہ آ جائے تو عدالت کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین ابن علی کا حسن انتخاب کہیے یا عدالت کے معراج دیکھیے یا معراج کہیے کہ محضر شہادت میں بھی عدالت کا خیال رکھا۔ جو شہدائے کربلا کی جو فہرست تھی اس میں عدالت کا معیار یہ رکھا کہ جس شہید کے اندر جتنی زیادہ پیاس برداشت کرنے کی طاقت پائی جاتی تھی اس شہید کا نام اتنے آخر میں رکھا۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا۔ جب تک دستور رہا ہے کہ 10ویں میں شہزادے اصغر کے مسائل پڑھے جاتے تھے، 20ویں میں بھی شہزادے علی اصغر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ حسین ابن علی کا وہ 6 ماہ بچہ، 6 مہینے کا بچہ، ننھی سی جان، ننھی سے کلیجے کے اندر کتنی زیادہ پیاس برداشت کرنے کی طاقت پائی جاتی تھی کہ حسین ابن علی کی شہادت سے پہلی شہادت شہزادہ علی اصغر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا معصوم تھا بچہ، اتنا بے گناہ تھا بچہ۔ ایک مورخ نے تاریخ کربلا پڑھی تو پڑھنے کے بعد ایک تاریخ کربلا کے نچوڑ پیش کیا اور اس نے یہ کہا کہ جب میں نے تاریخ کربلا پڑھی تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ فوج یزیدی کتنے سخت دل تھے، کس قدر ظالم تھے، اس لیے کہ انہوں نے حسین ابن علی کے 6 مہینے کے اس بچے کے گلے کا نشانہ لیا، جو بچہ اتنا معصوم تھا جسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر لگنے کے بعد ہنسا جاتا ہے کہ رویا جاتا۔ جزاکم ربکم عزادارو، یہ حسین ابن علی کی معصومیت کی اتنی بڑی دلیل تھی عزیزو۔ حسین اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ یہ اصغر کی زندگی تھی۔ کربلا کے تمام شہید اپنے پیروں سے مقتل میں چل کے گئے تھے۔ یہ تنہا حسین کا ننھا مجاہد ایسا تھا جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آیا تھا، حسین ہاتھوں پہ لے کے آئے تھے۔ سوال آپ کر رہے تھے، اے فوج اشقیاء، یہ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر ممکن ہو تو اپنے ہاتھوں سے آ کر پانی پلا دو۔ اے عزیزو، ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے جلتی ریت پر لٹا دیا
اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو آؤ اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی پلا دو. مگر ادھر سے کوئی جواب نہ آیا. تو یہ سوگوار حسین نے اپنی آغوش میں اٹھا لیا. کہے بیٹا اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت تمام کر دو. یہ سننا تھا کہ اصغر نے ننھی سی نکالی, سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا. حالت یہ تھا فوج اشقیا منہ پھیر کرو. عمر سعد نے کہا این حرملا, اقتا کلام الحسین, حرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. وہ حرملا بن کاہل اسدی جو عرب کا نشان باز تھا, اس نے اپنے چلے کمان میں تیر کو جوڑا اور رہا کرنا چاہا. اے عزیزو وہ تیر انداز تھا جس کے بارے میں تاریخ کہتی کہ حرملا اگر تیر چلاتا تھا, اگر لوہے کی 7 پرتیں ہوتی تھی تو ساروں 7 پرتوں کو چیرتا ہوا وہ تیر پار کر جاتا تھا. اس ننھے سے گلے کا نشانہ حرملا کے تیرے سے شعبہ نے لیا. فَيَنْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِّ الْإِمَامِ, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے عزیزو گلوئے اصغر سے چند قطرے خون نکلے. یہ خون ناحق اتنا گرا تھا, اتنا بھاری تھا, چاہا آسمان کی طرف اچھالے, آسمان نے لینے سے انکار کر دیا. کہے حسین یہ خون اتنا بھاری ہے, اگر آسمان کی طرف آ گیا تو قیامت تک ایک بوند پانی نہ برسے گا. چاہے زمین کے حوالے کرے, زمین نے لینے سے انکار کر دیا. اے حسین یہ خون ناحق اتنا بھاری ہے کہ اگر زمین پہ آ گیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. ہائے حسین کیا کرتے, انکار. آسمان کو اے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں. یہ کہہ کر خون ناحق کو حسین نے اپنے چہرہ اقدس میں مل لیا. اے خدا تو گوار ہے نا, روزے محشر نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا اور یہ کہوں گا اے نانا آپ کی امت نے یہی سلا دیا. لو عزیز و حسین ننھا سا لاشا لے کر خیمے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں کہ رباب آئی آنے کے بعد ایک جملہ کا بیٹے کو دیکھا, روئی نہیں. ایک سوال کہ بیٹا اتنا بتا دے, کیا ان میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا جو تیرے گلے کا نشانہ لیا؟ اے بیٹا تیرے سن کے تو جانور بھی نہیں ذبح کیے جاتے, یہ کیسے نابکار تھے جنہوں نے تجھے شہید. اللہ